الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ آج ہمارے یہاں جو نام نہاد علماء کرام ہیں، کیا اس آیت پر عمل پیرا ہے؟ کوئی عمل کر رہا ہے؟ آپس میں لڑنا جھگڑنا اور حتیٰ کہ گالم گلوچ تک یہ کر رہے ہیں، گالم گلوچ پہ اتر آئے۔ آپ نے دیکھا محمد علی مرزا کو یہ علماء کرام جو اپنے آپ کو بڑے متقی بنتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو حب رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، محمد علی مرزا گالی بکنا، کسی کو گالی دینا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ علماء کرام اسٹیج پر بیٹھ کر کے ہزاروں لوگوں کے مجمع کے اندر گالی نکالتے ہیں زبان سے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ کس بنیاد پر گالی بکتے ہیں؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کسی کو گالی دیا جائے؟ حتیٰ کہ ہمارے صحابہ کرام جو تھے انہوں نے تو کبھی گالی کسی کافر کو بھی نہیں دیا، اور یہ گالیاں کس طریقے سے مدنی صاحب دیتے ہیں۔ تو گالی دینا اور لوگوں کو یہ خوش کرتے ہیں، تالیاں بجتی ہیں بہت کہ ہاں دیکھو آج محمد علی مرزا کو اس نے بہت سنا دیا، بہت کھری کھری سنا دی۔ تو یہ واہ حاصل کرنے کے لیے اور اپنا نام بلند کرانا چاہتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ دنیا میں تو تمہارا نام جانا جائے گا، پہچانا جائے گا، لیکن آخرت میں کیا جواب دو گے یہ جو تم کسی کو گالیاں دے رہے ہو؟ آپس میں تفرقہ ڈالنا کہ تم الگ ہو میں الگ ہوں، تم اور ہو میں اور ہوں، یہ کنسیپٹ انہوں نے اپنے اندر پیدا کیا ہے اور لوگوں کو بھی اسی راستے پہ چلا رہے ہیں کہ اس سے ہمارا کوئی ناطہ نہیں، وہ اہل حدیث ہے، اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ اہل حدیث کہتے ہیں کہ وہ اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ لوگ شادی بیاہ بھی اب نہیں کرتے ہیں کہ اس سے اس کا نکاح جائز نہیں ہوگا۔ گویا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو کھلے الفاظ میں تو نہیں کہتے ہیں کافر، لیکن دل میں اس کو پکا کافر سمجھتے ہیں۔ ایک فرقہ دوسرے فرقہ کو پکا کافر سمجھتا ہے، اور یہ عوام کے اندر میں یہ بات نہیں ہے۔ عام سادہ مسلمان جو ہے وہ سب کو مسلمان سمجھتا ہے۔ اہل حدیث کے لوگ جو ہیں وہ دیوبندی کے مسجد میں بھی اور ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو یہ علماء کرام منع کرتے ہیں کہ نہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، صرف اپنی دکان چمکانے کے لیے۔ تو یہ دنیا داری نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو کیا یہ قرآن کو مضبوطی سے اگر پکڑتے تو یہ تفریق پیدا نہیں کرتی؟ انہوں نے امت کو تقسیم کر دیا ہے، اور اس سے کیا ہو رہا ہے کہ مسلمان کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ذمہ دار اس فساد کے یہ علماء کرام ہیں، صرف اپنی دکان چمکانے کے لیے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، اور یہ فساد برپا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو بھی انہوں نے اسی طریقے سے نالائق کہتے ہیں، اور اپنی نالائقی نہیں دیکھتے کہ ان کے اندر کیا کیا نالائقی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کسی مسجد میں چندہ لیتے وقت کسی نے یہ اعلان کیا ہو کہ دیکھو بھائی، اگر حرام کا پیسہ ہے، رشوت کا پیسہ ہے، سود کا پیسہ ہے، یا ذخیرہ کیا ہوا مال کا پیسہ ہے، یہ حرام کی کمائی، زمین قبضہ کیا ہوا ہے کسی نے، تو اس کی کمائی ہمیں مت دینا؟ نہیں،
کہیں سے بھی ہے پیسہ دے دو. اور وہی لوگ زیادہ چندہ دیتے ہیں جن کے پاس اس قسم کے پیسے ہیں، اور انہی کو مسجد کا سیکریٹری اور خزانچی اور صدر، پریزیڈنٹ وغیرہ وغیرہ یہ سب عہدہ دے کر کے بنایا جاتا ہے، تاکہ وہ ان کے نام پر ان کو بڑا آدمی سمجھ کر کے لوگ ان کو چندہ دیتے ہیں. غریب کو تو چندہ کوئی دیتا اس لیے نہیں ہے کہ غریب پر اعتماد کم ہوتا ہے لوگوں کا، کہ یہ تو غریب ہے، کھا جائے گا. تو یہ چن کر کے ان لوگوں کو مسجد کی کمیٹی میں شامل کرتے ہیں، اور پھر دعوے دار ہیں کہ ہمارے جیسا مسلمان ہی کوئی نہیں ہے، ہمارے جیسا متقی کوئی نہیں ہے. محمد علی مرزا صاحب جو ہیں، ان کی اگر کوئی غلطی ہے تو بیٹھ کر کے آپ بات کیجئے. یہ مناظرہ کرنے کو کبھی بھی تیار اس کے ساتھ نہیں ہے، صرف مناظرہ کا چیلنج کرتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کے لیے پاس وہ علم نہیں ہے، اور دوسری بات کہ انہیں بہت ساری حدیث کو چھپانا ہے. جیسے کہ نماز کا طریقہ ہے اور رفع الدین ہے، اور اسی طریقے سے جیسے اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھتے ہیں، یہ اس بات کو چھپاتے ہیں، یہ صرف ربنا ولک الحمد پڑھتے ہیں. تو اس طریقے سے کچھ حدیث کو ان کو چھپانا ہوتا ہے. اب جب مناظرہ کریں گے تو یہ ساری چیز کھل کر کے سامنے آ جائے گی، تو ان کی چوری پکڑی جائے گی. یہ اپنے بابا کی باتوں کو چھپاتے ہیں، اور یہ بیماری تمام فرقے میں موجود ہے. کسی میں کچھ خامی ہے تو کسی نے کچھ باتوں کو چھپایا ہوا ہے امت سے. اور جو سیدھے سادھے لوگ ہیں وہ بیچارے اس معاملات میں نہیں پڑھتے ہیں کہ کیا بس صوم صلات کا خیال رکھتے ہیں، جو فرائض اللہ نے بتایا ہے وہ تو ہر مسلمان کو پتہ ہے، بس اس پر وہ زندگی گزار رہے ہیں. لیکن یہ علماء کرام لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، گمراہی کا راستہ بتاتے ہیں. انہوں نے تو حد بھی کر دی. ابھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ان علماء کرام نے کہا، ان کا فتویٰ یہ آیا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا. انہوں نے کیا کہا کہ جو عید میلاد النبی نہیں مناتا ہے وہ ابلیس ہے. اور ان کو یہ پتہ نہیں کہ ابلیس انہوں نے کیوں کہا. ابلیس کافر ہے. تو آپ نے تو کافر نہیں کہا، ابلیس کہہ دیا. جیسے آپ آم کو آم نہ کہیں مینگو کہہ دیں، بات تو وہی ہو گئی. اسی پھل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اگر آپ کسی کو کہیں مجھے ایک مینگو چاہیے تو وہ ایک آم دے دے گا، اگر آپ اردو میں کہہ دیں تو آم دے دے گا. تو انہوں نے ابلیس کہا. ابلیس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو کافر کہہ دیا. پورے مسلمان کو آپ نے کافر کہہ دیا جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں منائے گا. اور یہ بھول جاتے ہیں کہ کسی اگر وہ کافر ہونے کے زمرے میں نہیں ہے تو آپ خود کافر ہو گئے. تو یہ فسادی علماء کرام ہیں جو امت کو الگ الگ حصے میں تقسیم کر دیا ہے. اور مسلمان وہ ہے جو سب کو آپس میں جوڑتا ہے، ملا دیتا ہے، فساد سے دور رہتا ہے. فسادی اللہ کو پسند نہیں ہے. اور انہوں نے ابلیس کہا. ابلیس کا مطلب ہے کہ کافر. تو ابلیس آپ نے جو کہا، تکلف کیوں کیا؟ آپ ڈائریکٹ کہہ دیتے کہ کافر ہے. مگر لوگوں کا گمان اس طرف نہیں گیا. لوگوں نے ابلیس کو ایک عام سا ہلکا لفظ سمجھ لیا، لیکن دراصل انہوں نے سب کو کافر کہا ہے. یہ علماء کرام کا کردار ہے. انہوں نے لوگوں کو اسلام سے، دین کی تعلیم سے دور رکھا. میں جب مدرسہ میں پڑھتا تھا تو وہاں قاری صاحب کا رویہ یہ تھا، اور آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں آئے دن خبروں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ قاری صاحب نے بچے کو اتنا مارا کہ کئی بچے تو مر بھی گئے، کسی کی ٹانگیں توڑ دی، کسی کی پسلی توڑ دی. بھائی کتنا غصہ آپ کو آتا ہے، جبکہ متقی کو غصہ نہیں آتا ہے. متقی غصے کو پیتا ہے، اور متقی معاف کرتا ہے. کسی سے غلطی ہو جائے اسے معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے بچے کو تنبیہ کے لیے کہ بچہ سبق یاد نہیں کر رہا، کھیل کود میں مصروف ہے،
یہ چھوٹے چھوٹے بچوں پہ اتنا ظلم کرتے ہیں، ان کا دل کتنا سخت ہے، اور مومن کا دل سخت نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ کٹر دل کے ہوتے ہیں وہی بچوں پہ تشدد کرتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، ایسا کہ آخر کار ماں جب دیکھتی ہے پیٹھ کھول کر کے کہ نشان سے بھرے ہوئے ہیں، بیٹا کل سے مت جانا پڑھنے، بچہ رہ گیا، پھر تاخیر ہوتے ہوتے بچے کی عمر نکل گئی، پھر بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ماں باپ کے کنٹرول سے باہر، پھر وہ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں پڑھوں گا، میں وہ پڑھوں گا، پھر اس طریقے سے اس قرآن کی تعلیم سے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ ایسے ہزاروں لوگ آج جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے ہیں وہ ان علماء کرام اس میں شامل ہیں، انہوں نے مارنا شروع کیا ہے، جبکہ اسکول کا ٹیچر میں نے دیکھا اتنا نہیں مارتا۔ میں اسکول جب پڑھ رہا تھا تو ہمارے کئی استاد تو ایسے تھے جو کبھی کسی بچے کو مارا ہی نہیں، ہاں ایک دو تھے جو کبھی کبھار انہوں نے ہفتہ 15 دن میں ایک مہم چلا دیتے تھے ڈرانے کے لیے کہ آج جس کو سبق نہیں یاد ہوا ہے اس کو سزا دیتے تھے اور خوب مارتے تھے، تو وہ اتنا تو ضروری ہے بچوں کے لیے کیونکہ بچے اس وقت ناسمجھ ہوتے ہیں، لیکن یہ مولوی اتنا مارتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہ ان کا پھر وہ سبق بھول جاتے ہیں۔ ہمارے ایک قاری صاحب تھے، ایک قاری صاحب جو بچپن میں ناظرہ پڑھا رہے تھے، تو ان کا بھی حال یہی تھا کہ ہم گھر سے سبق تو یاد کر کے جاتے تھے، مولوی صاحب کے سامنے جاتے ہی سب بھول جاتے تھے خوف کے مارے، اور جہاں ایک غلطی ہوئی پھر ان کی لاٹھی خاموش نہیں رہتی تھی اور مارتے تھے اور ہنستے تھے۔ کیا سخت دل تھا ان کا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور ایک قاری صاحب اتنے نیک تھے کہ انہوں نے کبھی یہ تک نہیں پوچھا، جب میں قرآن مجید ان سے حفظ کر رہا تھا تو انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آج سبق یاد کیوں نہیں ہوا، آدھا سبق سنایا، میں نے کہا تھوڑا سا بڑھا دیجئے کل دوبارہ یاد کر لوں گا، تو وہ ویسے ہی کرتے تھے، یعنی وہ ہمارے ڈائریکشن پہ چلتے تھے، وہ اتنے ہی نیک تھے، کبھی کسی بچے کو مارا نہیں اور نہ کبھی ڈانٹا۔ لیکن یہ بھی ان کی آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی تھوڑا سا اتنا نرم بھی ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا کہ بچوں کو بالکل ہی نہیں مارا، جس کی وجہ سے بچے وقت پہ یعنی کہ وہ تعلیم مکمل نہیں کر سکے بلکہ لیٹ ہو گئے۔ خیر کوئی بات نہیں، تعلیم تو حاصل کر لیا، لیکن انہوں نے کبھی مارا نہیں اور نہ کبھی ڈانٹا سختی سے، بس ٹھیک ہے سبق یاد نہیں ہوا ہے، قاری صاحب بڑھا دیجئے سبق کو زیادہ کر دیں، اب وہ تھوڑا سا دوبارہ ریپیٹ کر دیا، ٹھیک ہے بھائی کل سنا دینا، اس طریقے سے آموختہ سنانے کی باری آتی تھی، ٹھیک ہے آج نہیں ہوا کل سنا دوں گا، کوئی بات نہیں۔ تو یہ مولوی کا مجھے سمجھ میں نہیں آتا، چھوٹے چھوٹے 5 سال کے بچے کو یہ باتھ روم تک میں بند کرنے کا ہم نے رپورٹ سنا ہے، اور گالی بکنے میں تو یہ لوگ ماہر ہو گئے۔ اب دیکھیے مرزا صاحب کو کس طریقے سے یہ گالی بک رہے ہیں، بھائی اس کا عقیدہ اس کے ساتھ ہے، آپ کا عقیدہ اپنے ساتھ ہے، اس بات کی طرف آئیے جو ہم میں اور اس میں یکساں ہے۔ باقی جو معاملات ہیں عقیدے کی کہ وہ بزرگوں کو آپ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، تو اس سے ایمان سے خارج کوئی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کسی بابا سے مدد نہ مانگے، منت نہ مانگے تو وہ کافر نہیں ہوگا، لیکن اگر اللہ کو چھوڑ دیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا جان بوجھ کر کے، تو وہ تو ایمان اس کا ختم۔ وما علینا الا البلاغ۔